اللہ سے دور جاتا ہے. صلاح نہیں پڑھتا ہے اور دور جاتا ہے. صلاح نہیں پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ڈسپلن نہیں آتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص مجھ سے پوچھے گا، میں کئی لوگ کو جانتا ہوں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم پابند ہے، اپوائنٹمنٹ کے پابند ہے، ڈسپلن ہے. میں جانتا ہوں کئی مسلمان جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ڈسپلن ہے. کئی غیر مسلمان ہیں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم ڈسپلنڈ ہے. اپوائنٹمنٹ دیں گے برابر اس وقت پہ موجود رہیں گے. یہ ڈسپلن کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں، میں اعلیٰ درجے کی ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں. یہ تو نیچے درجے کا ڈسپلن ہے. اور آپ کبھی بھی دیکھیں گے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، اگر کوئی شخص اپنے ملازم کو اپوائنٹمنٹ دے رہا ہے تو اکثر وہ اگر اپوائنٹمنٹ کے پابندی بھی نہیں کریں گا اسے کوئی فرق پڑتا نہیں. میرا ملازم ہے، میں آدھا گھنٹہ لیٹ جاؤں کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس سے نیچا ہے. اپوائنٹمنٹ 10 بجے کہ آپ پہنچے 10:15 کو پہنچے 10:30 کو پہنچے 11 بجے نہیں بھی پہنچے، ملازم ہے، کوئی فرق پڑتا نہیں. اگر آپ اپنے بزنس پارٹنر کو اپوائنٹمنٹ دے رہے، آپ کوشش کریں گے ٹائم پہ رہیں گے. میں میرے بزنس پارٹنر کو تکلیف نہیں دینا، اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پہ رہیں گے. جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مشہور اور عزت والا ہے، اگر آپ منسٹر کا اپوائنٹمنٹ لیں گے تو کیا کریں گے؟ 10 منٹ ٹائم کے پہلے پہنچیں گے، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے. اگر وزیر اعظم کا اپوائنٹمنٹ لیں گے آپ ڈریں گے کہ اپوائنٹمنٹ چھوٹنے جائے گا تو آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچیں گے. یہ انسان کی فطرت ہے. جو آپ کے نیچے ہے اس کی آپ قدر نہیں کرتے، جو برابر ہے قدر کرتے، جو اونچا ہے مشہور ہے زیادہ قدر کرتے. اس لحاظ سے اگر مان لو یہ چیز صحیح ہے، مان لو کہ یہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ صحیح ہے کہ اگر ٹکر کا ہے تو میں ٹائم پہ جاؤں، زیادہ اونچا ہے تو اور احتیاط رکھو. جب آپ کا اپوائنٹمنٹ آپ کے رب کے ساتھ ہے تو کتنی پابندی آپ کو کرنا چاہیے. اور رب کا مقابلہ مخلوق سے کر ہی نہیں سکتے. اگر وزیر کو ملنے کے لیے اتنی پابندی کر رہے تو اپنے رب کو ملنے کے لیے کتنی پابندی کرنا چاہیے آپ کو. رب کا مقابلہ وزیر سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو میں اس اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں اونچے درجے کی. اگر صلاح سے دور رہیں گے تو آپ کی زندگی میں ڈسپلن آئیں گا ہی نہیں. جب وزیر آپ کا تھوڑا فیور کرتا ہے تو آپ ہل جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. ہمارا خالق آپ کو زندگی دی ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں اتنے نعمت دی ہے، ہم کتنا شکر ادا کرتے. صلاح سے زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے. جو ہم ذکر کر رہے تھے ڈسپلن کے بارے میں، صلاح پابندی سے ہمیں وقت پہ ادا کرنا چاہیے. اور سب سے بہترین مثال جو میں دیکھا ہوں میری زندگی میں وہ ہے سعودی عربیہ. سعودی عربیہ میں اذان پورے شہر میں ایک وقت ہوتی ہے، 1-2-3 منٹ کا ادھر ادھر، لیکن ایک ساتھ ہوتی ہے. جب اذان ہوتی ہے سارے لوگ اپنا کام دھندا بند کر کے فوراً نماز پڑھتے ہیں. کوئی بھی ہو، چاہے باس سامنے بیٹھا ہے، اذان ہو گئی صلی، نماز پڑھو. دکان بند کر دیتے، ریسٹورنٹ بند ہو جاتی ہے. کیا نظارہ ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. فوراً اللہ کا بلاوا آیا، اللہ سے اپوائنٹمنٹ ہے، فوراً نماز پڑھو. اور میں خود کا تجربہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. کئی بار اللہ کے فضل سے میں سعودی عربیہ میں ملک عبداللہ کا گیسٹ رہ چکا ہوں، مہمان رہ چکا ہوں. ایک بار جب میں فنکشن میں گیا تھا تو فنکشن میں اس وقت تھا کہ ہمارا جو پروگرام تھا، چند لوگ تھے، ہمارا پروگرام تھا ملک عبداللہ کے ساتھ ہم عصر نماز پڑھے اور ہم وقت پہ پہنچ گئے. کچھ مصروفیات ہونے کی وجہ سے ملک عبداللہ تھوڑے دیر لیٹ آتے ہیں، لیکن اذان سنے، اللہ کا اپوائنٹمنٹ تھا، فوراً سب لوگ، وہ سیکورٹی گارڈ سب لوگ فوراً نماز پڑھے. ہم نے ملک عبداللہ کا انتظار نہیں کیا. اور ملک عبداللہ بھی کچھ کام میں ہو سکتا ہے مصروف ہو گئے، ان نے بھی نہیں کہا کہ میں میرے مہمانوں کے ساتھ پڑھوں گا. وقت ہو گیا، ان نے بھی نماز پڑھ لی. آپ سوچ سکتے آج کے دور میں اکثر مسلمان
اگر کوئی اپوائنٹمنٹ ہے وزیر کے ساتھ، اب مغرب کا وقت ہے، ارے اپوائنٹمنٹ اور وزیر لیٹ آئیں گے، مغرب ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، مغرب نماز بعد میں پڑھ لیں گے، وزیر آ گیا تو میرا کام نہیں ہوئے گا، وزیر آئیں گا تو میرا کام نہیں ہوئے گا، تو اکثر کیا کریں گے، چلیں گے ہر روز تو نماز پڑھتے ہیں، مغرب نماز قضا کر لیں گے۔ اکثر سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ فقیر یا بادشاہ، امیر یا غریب، صلاح کا وقت ہوتا ہے فوراً نماز پڑھو۔ یہ الحمدللہ زندگی میں ڈسپلن پیدا کرتا ہے۔ اور ہم اکثر انسان ہمارے چھوٹے دماغ کے ذریعے سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ اپوائنٹمنٹ بہت مشکل سے ملا ہے، یہ میرا منتری، یہ وزیر، یہ منسٹر میرا کام کرنے والا ہے، تو اپوائنٹمنٹ چکنا نہیں چاہیے، بڑے لیٹ ہو جائے۔ سب سے بڑا مالک، سب سے بڑا وزیر کون ہے؟ ہمارا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری خواہش پورے کروں گا، خلاص۔ لیکن ہمیں اللہ پہ تھوڑی یقین ہے، ہمیں یقین ہے وہ ہمارے مینیجر پہ، ہمارے باس سے، ہمارے وزیر سے۔ اللہ پہ یقین کدھر ہے؟ جس دن اللہ پہ یقین آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، اگر اللہ آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائے گا۔ اللہ اگر آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائے گا، لیکن اللہ اگر آپ کو چھوڑے گا تو کوئی بھی آپ کو پھر مدد نہیں کر سکے گا۔ اے مومنو، اللہ پہ ایمان لاؤ۔ صلاح سے زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔